7 جون 2025 بیان عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلوچ سوسائٹی گلستانی جور بلاک 12 کراچی۔ ہمارے ساتھی جو روزانہ کے ہیں، پچھلی بار وہاں کسی نے تصویر کھینچ لی تھی، الحمدللہ کسی ساتھی نے دیکھ لیا تھا، تو وہاں ہمارے جو ساتھی بیٹھے ہیں اس کا خیال رکھیں، اور جو دائیں بائیں ساتھی بیٹھے ہیں وہ بھی خیال رکھیں، اور آخر میں بعد میں ابھی تو نہیں لیکن آخر میں کچھ ساتھی پھر خود بخود پیچھے چلے جائیں تاکہ تصویر کے حرام گناہ نہ ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وقال تعالى والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم واجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تعالیٰ اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اپنی رحمت سے، اور خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور جن کی قربانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جن پر قربانی نہیں، ایک تو جن پر واجب ہے اور قربانی نہیں کرتے وہ تو بڑے گناہ کی بات ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ جس پہ قربانی واجب ہے اور وہ قربانی نہ کریں تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، لیکن عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، کتنا بڑا خسارہ ہے۔ لیکن ہمارے ذمہ میں دوسروں کو مسائل بتانا نہیں ہے، یا بیان میں تو بتا سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جب مسئلہ سن لیا تو پھر دوسرے کو بتانا، اور جب پتا ہے کہ اس کو دین کی سمجھ ہی نہیں، اس نے کوئی جملہ کہہ دیا شرعی پردے کے بارے میں، داڑھی کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، سود حرام ہے، اس کو کہا اور آگے اس نے کوئی جملہ کہہ دیا، ٹخنا چھپانا حرام ہے، مردوں کو چلنے اور کھڑے ہونے کی حالت میں اتنا حصہ آگ میں جلے گا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اب حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں ایک شخص ایک نوجوان کو سمجھا کہ یہ مسلمان ہے، اور مسلمان ہی تھا، حضرت نے فرمایا کہ نوجوان مجدد جو ہے یہ حدیث پاک ہے کہ صدی میں ایک مجدد آتا ہے 100 سال میں، اور بعض لوگوں کو یہ، مجھے خود یہ سمجھ میں آتا تھا برسوں پہلے کہ گھبراہٹ ہوتی تھی کہ مجدد کا مطلب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، اب ہر 100 سال پہ ایک مجدد آئے گا، اب نیا دین بھی تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو بدعت اور پتہ نہیں کیا کیا شرک ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام جن کے قدموں کی خاک، فرمایا بھائی سمجھو مجدد کوئی نیا دین نہیں لاتا، بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتا ہے۔ جیسے آپ بیشتی زیور کا 7واں حصہ ہی پڑھ لیں تو دل خود گواہی دے گا کہ حضرت مجدد ہیں۔ عورتوں میں کچھ اچھی باتیں، پھر عورتوں میں کچھ عیبوں کی باتیں، پھر منگنی سے لے کر شادی تک، پھر زندگی سے لے کر موت تک، وہ باتیں جو بڑے بڑے گناہ آپ نے محسوس ہی نہیں کیا کہ یہ گناہ بڑے ہیں، تو ہمارے محسوس کرنے سے یا نہ کرنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، قرآن پاک حدیث کی بات ہے۔ تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ نوجوان ٹخنا چھپانا حرام ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، ٹخنا بیٹا ٹخنا کھول دو، عورتوں کو چھپانا ہے مردوں کو کھولنا ہے۔ اس نے ایک شریعت کو گالی دے دی۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ آخری سانس تک اللہ سے معافیاں مانگتا رہوں گا۔ اب اس کو کون بتائے گا کہ تیرا ایمان گیا، تیرا اسلام بھی گیا، تیرے نکاح بھی گیا، کون بتائے گا اس کو؟ پھر کیسی زندگی اس کی گزر رہی ہوگی؟ بعض لوگ جو ہے نا، جیسے قرآن پاک کو سمجھنا یہ مفسرین کا کام ہے، سمجھانا ان کا کام ہے،
جیسے تفسیر معرف القرآن ہے، آپ پڑھیں، منع نہیں ہے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی آسان تفسیر دامت برکات پڑھیں، منع نہیں ہے. تفسیر عثمانی اور آسان ہے، اس کو پڑھیں، منع نہیں ہے. لیکن ہم اس میں مسائل حل نہیں کر سکتے. گھر میں سنا دیں ہم لوگ، لیکن رک کر پھر اپنی طرف سے مسئلے نہیں بتائیں گے. ایسے حالات ہوتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دوزخ سر پر آ چکی، پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت میں پتہ نہیں کہاں ہے. جیسے ایک بہت ہی آسان بات کہ ہم لوگ جو ہے وہ وتر اور سنت اور نفل اور صلاۃ التسبیح، تہجد، اشراق میں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا، سیدھے راستے پر چلا، راستہ ان کا جس پر آپ نے انعام فرمایا. اب ترجمے میں تفسیر میں لکھا ہے کہ انعام یافتہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. جو بھی ترجمہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ جو بھی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں. اب ہم نہیں سمجھا سکیں گے. کوئی بول دے خدا نخواستہ کہ یہ تو ترجمہ ہے نا، کہاں لکھا ہوا ہے؟ انعام یافتہ میں ترجمہ کیا ہے انعام یافتہ کا؟ تو انعام یافتہ کا ترجمہ تو انعام یافتہ ہے، اس پہ آپ نے انعام فرمایا، لیکن یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب خدا نخواستہ کوئی بدتمیزی کر دی تو اس آیت کی تفسیر آگے ہے، آگے تفسیر ہے. انم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اسی طرح شراب کے بارے میں ہے، قرآن پاک میں جو ہے سود کے بارے میں ہے. تو ہم مسائل نہیں حل کر سکتے، مسائل کسی کو بتا نہیں سکتے. حدیث پاک سن لی کہ زبان ہاتھ سے روکوں یا زبان سے روکو یا دل میں برا سمجھو. اب ایک صاحب نے، بہت پرانی بات ہے، حضرت والا سے سنا کہ ایک صاحب نے یہ سن لیا حدیث پاک، ٹھیلے پر گانا بج رہا تھا ریڈیو پر، تو ایک صاحب نے طاقت دکھائی اور ریڈیو نیچے پھینک کر توڑ دیا، جوتے مار ایسے اچھل کے توڑ دیا. پلاسٹک کا ہے تو ایک جھٹکے میں ہی گیا. ایک خوش ہو گیا، میں نے حدیث پاک پہ عمل کر لیا. میرے بھائی یہ ہم لوگ فیصلہ کریں کہ 3000 کی دکان لینی ہوتی ہے کرائے پر، تو کانٹریکٹ جو ہے نا ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بس وکیل صاحب نے بنا کر دے دیا کٹ 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 کٹ، لیٹر آف کریڈٹ پر کٹ 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 کٹ، بل آف لیڈنگ پر ذرا پڑھ کر کوئی دکھائے ذرا. اتنے مننے الفاظ ہوتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہم، لیکن دستخط کر دیتے ہیں. تو ایمان کا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ریڈیو وغیرہ سے لے لیں ہم. بھائی صاحب جب عصر کی نماز پر گئے نا تو ٹھیلے والے کے ساتھ 4 دوست کونے پر کھڑے تھے. نماز سے پہلے ہی ان کا کام پورا کر دیا. 6 مہینہ ہاسپٹل میں رہے فریکچر کے اندر. طاقت سے روکنا حکومت کا کام ہے، حکومت نہیں روکتی وہ گناہ گار ہے. پھر زبان کا میں نے آپ کو بتا دیا، اور بھی باتیں ہیں لیکن وقت کم ہے. زبان کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ زبان سے روک. حضرت مجدد نے روکا نا، تو کیا معاملہ ہوا؟ حضرت مجدد نے روکا لیکن کیا معاملہ ہوا؟ اور اس نے گالی دے دی، اس کا ایمان گیا. زبان سے روکنا علماء کا کام ہے، اور اپنا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے. ہم چاہتے ہیں ہر بیان میں سب احکامات ملے، چاہے عمل ہو یا نہ ہو. ایسا ہو نہیں سکتا نا، ایسا ہو نہیں سکتا. دل میں برا سمجھنا ہمارا کام ہے. اب یہاں پر احکامات دوسرے آ گئے، گھر کے اندر گونگے بن کر بیٹھے رہے. کسی نے کہا میرے والد صاحب جو ہے وہ کھانے کی برائی کرتے ہیں، گالی بھی گندی دے دیتے ہیں، اور ہر وقت جو ہے نا وہ غیبت اور یہ شروع رہتا ہے. کیا کریں؟ حضرت شاہ ابو صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اکیلے میں ادب سے حق بات بتا دو، اکیلے میں بہت بڑے گناہ ہیں، اور دوسرا سن رہا ہے اس کا بھی گناہ ان کو مل رہا ہے. کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا آپ کے والد صاحب کے شوربے میں مکھی گر جائے تو خاموش رہو گے یا ادب سے ہٹاؤ گے اس چیز کو؟ کہا فرمایا ادب سے. اور اگر وہ ایسا غصہ ہے، وہی بات آ گئی کہ دین کے بارے میں کچھ کہہ دیا، غیبت کے بارے میں کچھ، ارے یار سود کا کیا ہے، یہ اسلامک بینک کا کیا ہے، کان یہاں سے پکڑو یہاں سے پکڑو، بات ایک ہی ہے، آپ مت لو. یہ فتویٰ تو نہیں ہے کہ آپ نے قرضہ لینا ہی لینا ہے. جس وقت یہ دارالعلوم سے فتویٰ جاری ہوا تھا اسلامک بینکنگ کا، تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے جو خاص شاگرد ہیں، ان کا نام بھی عبداللہ میمن ہے، حضرت مولانا مفتی عبداللہ میمن صاحب ہیں. تو شروع میں کئی برسوں تک لوگ سمجھتے تھے میں ان کا بیٹا ہوں. میں نے کہا نہیں، میرے بابا کا نام بھی عبداللہ میمن ہے، لیکن میرے بابا مولانا مفتی نہیں تھے. تو میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، ان کا انداز بولنے کا جو ہے وہ بھی مجھے تھوڑا یاد ہے. فرمایا دیکھو بھائی، یہ آپس میں مفتیوں کو غلط فہمیاں کرا کر ان کے دل میں
ایک دوسرے کے دکھ پیدا مت کرو. یہ فتویٰ جاری ہوا ہے اسلامک بینک کا تو فرض نہیں کیا ہے, لیکن آپ کی مرضی ہے. آپ حرام سمجھتے ہو تو کوئی گناہ تو نہیں ہے, آپ مت لو. میں نے کہا حضرت آپ کا ذاتی خیال کیا ہے؟ جو شیخ العرب وجم سے بعد میں نے پوچھا تھا, فرمایا ذاتی تو یہ بات ہے کہ ہمارے تمام مفتی صاحبان, علماء, اللہ والے, بزرگان دین اور عقل مند, انہوں نے قرضے سے پناہ مانگی, اللہ سے مقروض ہونے سے پناہ مانگی ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم کسی کے جنازہ پڑھانے تشریف لاتے ہیں, فرماتے اس پہ قرضہ تو نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ تو ہے, کون ادا کرے گا؟ خاموش کی ہماری گنجائش نہیں ہے. اچھا بھائی آپ دوسرا کے نماز جنازہ پڑھائیں. ایک صحابی عرض کرتے میں دے دوں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. اب فرمایا کہ گاڑی کے لیے قرضہ, میری کیپیسٹی فرض کریں 10 لاکھ کی گاڑی کی ہے, میں خرید رہا ہوں 60 لاکھ کی. پھر گھر وہ بھی کرایہ, وہ بھی اس کا بھی قرضہ لینا ہے, پھر کاروبار کا بھی قرضہ لینا ہے. مفتی عبداللہ میمن صاحب کی بات بتا رہا ہوں جو ہمارے حضرت نے بھی سکھایا. فرمایا آپ یہ قسطیں ادا کر سکتے ہیں؟ ڈیبٹ کارڈ جائز ہے, کریڈٹ کارڈ جائز نہیں. تو ڈیبٹ کارڈ میں پیسے ہیں ہی نہیں, پھر کیا کریں گے؟ پھر قرضہ لو پیسوں کے لیے, شادی کے لیے قرضہ لو. فرمایا آپ چکا سکیں گے یہ قرضہ؟ جس گھر کے لیے قرضہ لے رہے ہو اس گھر کو چھوڑ دیں گے قرضہ ادا نہ کرنے پر؟ اب دیکھیے آپ کتنی بڑی بات ہے, قرضے کی بات معاملے میں ہو گیا نا. لیکن یہ شور کرنا اور برا جملہ بولنا یہ تو تباہی ہو جائے گی. ان کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو دوزخ میں لے جانے کی؟ میں اس مضمون کو سمجھا نہیں سکتا. جس کو سمجھنا ہے وہ آئیں گے کہ بھائی حدیث پاک ہمیں سمجھائیں, زبان سے روکنا. دوسری طرف حدیث پاک ہر مسئول گھر کے بڑے سے سوال ہوگا, فیکٹری کے بڑے سے سوال ہوگا, دکان کے بڑے سے سوال ہوگا. وہاں پر بیٹا فلمیں دیکھ رہا ہے, لڑکی کو گھر میں لا رہا ہے, حدیث پاک ہے دل میں برا سمجھو. اپنی شیخ العرب العجم فرماتے تھے کہ اپنی نافرمانی پر چیخیں مارتے ہو, ڈنڈا لے کر دوڑاتے ہو, گالیاں تک دیتے ہو, اللہ کی نافرمان پہ گونگے بیٹھے ہو. اچھا اب پھر آگے اور آ جائیں کہ بیوی نافرمان ہے, چلاتی ہے, شور کرتی ہے, اولاد نہیں مانتی, سامنے کھڑی ہو جاتی ہے, میری مرضی میں کروں گا, موبائل میں گندی فلمیں دیکھوں گا. کیا کر لیں گے؟ کیا کرے گا بوڑھا بابا؟ جوان بھی باپ ہے تو کیا کرے گا؟ کتنا مارے گا؟ ہڈیوں میں درد ہو جائے گا. اللہ سے رونا ہے, گڑ گڑانا ہے. حضرت والا کا جملہ سننا, فرمایا اگر بیوی بیٹی بیٹا نافرمان ہے تو 5-6 دن آرام سے نیند کر لو, ایک رات کو چھٹی کی رات میں اٹھ جاؤ تہجد پر, 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں, صلاۃ الحاجات پڑھیں. جملہ سننا, رو رو کر ربا سے اپنی اولاد کو بنوا لو, اپنے گھر کو بنوا لو. اور اس دعا کے بارے میں مفتی صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, یہ جو دعا ہے نا, یا کوئی بھی دعا پڑھنی نہیں ہے, مانگنی ہے. یہ جو دعا اللہ نے قرآن پاک میں سکھائی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ میرے اولاد کو میرے آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک بنا, مجھے میرے اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دل کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ مجھے امام الفاسقین نہ بنا, امام المتقین بنا. کتنی بڑی دعا ہے یہ. حالات بدل جاتے ہیں, چونکہ اللہ نے خود فرمایا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو, اللہ حکم دے رہے ہیں مجھ سے مانگو تو میں دیتا ہوں, میں تمہیں دوں گا. جو کل جمعے میں بیان ہوا تھا نا, اللہ سے بدگمانی, کتنا بڑا گناہ ہے بدگمانی. اس کے بارے میں آخر میں بیان نہیں کر سکا, میں اللہ سے معافی مانگ لی, اللہ میں نہیں بیان کر سکا بدگمانی کتنا بڑا گناہ ہے, اس سے کتنے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں. پھر دین سے بدگمانی, پھر اللہ سے بدگمانی, نعوذ باللہ. یا اللہ اتنا خون بکھر رہا ہے غزہ میں, آگے جملہ میں کیسے نقل کروں بھائی؟ ہے خطرناک جملہ آگے کا, ایسا خطرناک جملہ کہ میں کیسے جو ہے نا اس کو ادا کروں, پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا پھر حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, اور مفتی نعیم صاحب بھی ہمارے فرماتے ہیں, حضرت والا بھی فرماتے تھے, مولوی کافر بناتا ہے. پہلے بتاؤ کہ مولوی کا مطلب کیا ہے. مولوی کا مطلب مولا والا, لکھنوی لکھنؤ والا, حیدرآبادی حیدرآباد والا, مولوی مولا والا, مولی صاحب گاجر صاحب نہیں. مولوی کافر بناتا ہے. حضرت مجدد فرماتے ہیں یہ مت کہو, ایک نقطہ بڑھاؤ, مولوی کافر بتاتا ہے, آپ پر احسان کرتا ہے. جب آپ نے پوچھا, آپ نے کہا میں نے داڑھی کے بارے میں یہ جملے کہے, آپ نے جب بتایا کہ میں نے سود کے لیے یہ جملے کہے, تو آپ کو انہوں نے بتایا کہ توبہ کر لے بھائی, کلمہ پڑھ لیں
اور نکاح کی تجدید کر لیں، کلمے کی تجدید کر لیں. نکاح کی تجدید کے لیے کوئی مسجد میں آنے کی بات نہیں، نہ کوئی شادی کارڈ، نہ کوئی میسج بھیجنے کی ضرورت ہے. مسئلے میں نہیں بتاتا. داڑھی کا کوئی مسئلہ بتانا ہے کیا؟ مسئلہ سب کو پتا ہے کہ ایک مٹھی داڑھی سامنے سے رکھنا، دائیں سے رکھنا، بائیں سے رکھنا، داڑھی کا یہ پورا بچہ رکھنا چاروں ائمہ کے نزدیک واجب ہے. چاول برابر کم کرنا، داڑھی منڈانا حرام ہے. بہت برسوں پہلے ایک نوجوان جس کے گھر میں دین کی کچھ سمجھ ہی نہیں، اللہ نے اس کو بدل دیا. اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی. اس وقت بھی درجنوں نوجوان ہیں، اس میں سے کچھ پٹ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں. نوجوان بدل گیا. پھر جب داڑھی اس نے رکھ لی، داڑھی کی سمجھ آ گئی تو کہنے لگا والد صاحب سے میں داڑھی کا کہہ سکتا ہوں؟ میں نے کہا خبردار، آپ کے والد صاحب کی دین کی سمجھ ہے؟ نہیں. والد صاحب غصے والے ہیں، بہت غصے والے ہیں. علماء اور ان کے لیے کا گالیاں دیتے ہیں. مہربانی کر کے آپ والد صاحب کو داڑھی کا مت بتانا، آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں، اللہ آپ سے پوچھیں گے ہی نہیں. سمجھایا سارا میں نے کہ بربادی ہوگی. اس چند مہینوں کے بعد والد صاحب سے کہہ دیا کہ آپ شیو کرتے ہیں، حرام کام کرتے ہیں، گناہ کبیرہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ ہے. اور والد صاحب نے داڑھی کو گالی دے دی. ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا، 24 گھنٹے کے حرام میں مبتلا ہے، اور اگر کچھ کہہ دیا تو ایمان چلا گیا. اس کے والد صاحب نے نعوذ باللہ گالی دے دی. میرے پاس آیا کہ بھائی مارنا تو جائز نہیں ہے، دل چاہتا ہے آپ کو ماروں پکڑ کر میں. ارے اللہ کے بندے، تجھے منع کیا تھا، اب تیرے بابا کا ایمان بھی گیا، نکاح بھی گیا، اب زندگی کیسے گزرے گی؟ ہم تو مفتی نہیں ہیں، چلو آپ کو مفتی صاحب کے پاس لے چلتا ہوں. مفتی صاحب کے پاس لے کے سن کر کہا کاش میں تمہیں پکڑ کے مارتا. اب تیرے اندر ہمت ہے تو اپنے والد صاحب سے یہ بات کریں؟ کہو تو اور ماریں گے اور گالیاں دیں گے. کہا ہمارے اندر ہمت ہے کہ ہم وہاں جائیں؟ تو برباد کر دیا تو نے. اللہ فرما رہے ہیں، بار بار قرآن پاک کی آیت عرض کرتا ہوں، اللہ فرماتے الرحمن فاسأل بہ خبیرا. رحمان کی خبر پوچھنی ہے، باخبر سے پوچھو. باخبر کون ہے بھائی؟ مفتی صاحبان، علماء ربانین، مفتی صاحبان ہیں. ایک عالم بھی کچھ باتیں، کچھ مسائل بتا سکتا ہے، فتوے پہ دستخط نہیں کر سکتا. عالم بھی، مفتی بھی. دارالافتاء میں جب تک 3 سال یا 4 سال حافظ کے، 8 سال عالم کے، 3 سال یا 2 سال مفتی کے، پھر دارالافتاء میں رہنا ہے کتنے برس، پھر دستخط اس کے ہوتے ہیں جناب. جہاں جب مدرسہ ہے نا ہمارا، تو کہ مہمان آتا ہے میں سامنے لے جاتا ہوں. ابھی کویت سے مہمان آئے تھے، جب میں نے بتایا کہ یہ محنت کر رہے ہیں، دیکھیے اب فتویٰ کس طرح ایشو ہوتا ہے، وہ میری طرف دیکھ رہا ہے. میں نے کہا اس کو ہم آسان سمجھتے ہیں، دیکھیے آپ کتنی دفعہ گھوما ہے یہ فتویٰ. کبھی آئے تو آپ کو بتاؤں، عید کے چھٹیوں کے بعد آپ کے دل سے دعائیں نکلیں گی کہ ہم کاش ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کیا معاملات ہے. ایسے تھوڑی ہے دستخط کر کے دے دیا. بیٹا ہے نا مفتی فرحان میاں جو درس قرآن دیتے ہیں اتوار کے دن ظہر کے بعد، اس بار تو نہیں ہوگا. تو جب وہ مفتی بن رہے تھے، ہمارے گھر میں بخاری شریف کی 3 جلدیں تھیں. تو میں کہا کرتا تھا ہمارے گھر میں بخاری شریف ہے. جب مفتی فرحان میاں بخاری شریف پڑھنے لگے 8ویں سال میں، جب بخاری گھر میں لائے، میں دیکھ کے حیران ہو گیا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس وقت بھی، اب بھی ایک لائن میں نہیں پڑھ سکتا. قسم کھا رہا ہوں، ایک لائن نہیں پڑھ سکتا میں. آج وائرل کر دو اس حدیث پاک کو کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، جو منہ میں آپ بول دیں. آج چلو یار بیٹھتے ہیں، اب دعوت بھی ہو رہی ہے، چلو دین پر کچھ تبادلہ خیال کر لیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. دین کے احکامات میں تبادلہ خیال ہوتا ہے؟ یا اللہ نے حکم دے دیا، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، خلاص. اور پھر جب بخاری شریف بیٹے نے دکھائی تو ابا بخاری تو شریف یہ ہے. اب وہ دیکھا تو پتا چلا کسی جعلی آدمی کی لکھی ہوئی تھی. اب نے پڑھا بھی تو تھوڑا بہت پڑھا، لیکن آگے کسی کو بتانے کا سمجھ میں ہی نہیں آتا، تو بتائیں گے کیا. آج بھی آپ فارغ ہو جائیں گے جب چھٹیوں کے بعد آپ آئیے گا، میں آپ کو بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف یہ دکھاؤں گا تو ایمان تازہ ہوگا. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے. قربانی کا ثواب کتنا ہے؟ یہ سال میں ایک بار جس پر واجب قربانی ہے. ایک قربانی اور بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اولاد کے گلے پر چھری پھیر دی. ایک قسم کا چھری پھیر دی نا، پیتل کا ٹکڑا تو بعد میں آیا، لیکن لٹا تو دیا. ابا جان آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، تو آپ کو شاید کچھ پریشانی ہوگی، اور اس طرح آپ کریں گے تو کپڑوں کے پر آپ کی چھینٹے پڑیں گے میرے خون کے، تو اماں کو بھی تکلیف ہوگی. آپ مجھے الٹا لٹا دیجیے. یعنی کہ باپ بیٹا دونوں تیار ہو گئے. آج قربانی کرتے ہوئے پیسوں کی بچت کی آدمی فکر کرتا ہے کہ اب مریل سے مریل جانور آج یا کل یا پرسوں لیں گے کہ اب یہ کب مرنے والا ہے، تو فوراً قربانی کر کے وہیں قربانی کر دو، ختم بات.
اللہ تعالیٰ کو دینے کے لیے کون سا ہونا چاہیے معاملہ؟ اللہ کی عظمت کے سامنے کون ہدیہ دے سکتا ہے؟ یہی بچت ہے پورے سال میں، اور پورے سال میں جو اسراف ہم کرتے ہیں، جو شادیوں میں غمی میں خرچہ کرتے ہیں، جس کا کوئی ثبوت نہیں ان خرچوں کا، قرآن پاک حدیث مبارکہ سے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ منگنی چھوٹی قیامت ہے، یعنی خرچے اور رسومات جو دوزخ کا راستہ بن جاتے ہیں بدعت کے بعد توبہ نہ کرنے سے، اور یہ چھوٹی قیامت ہے، اور ولیمہ آخری جو ہے یہ بڑی قیامت ہے یہ۔ اور صرف اس بات پر لوگ کیا کہیں گے، اس پر کتنے گناہ ہم کر بیٹھتے ہیں۔ تو ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو آدمی چاہے کہ بھائی میں تو قربانی نہیں کر سکتا، اب مجھے ثواب کیسے ملے گا؟ نیت کہ اللہ میرے پاس اگر ہوتا نا، میں اپنے لیے بھی قربانی کرتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرتا۔ اے اللہ میری مدد فرما دیجئے۔ اور ایک ثواب اور لینا ہے، ایک ثواب آج کے دن ایک اور لینا ہے، وہ ہے فربا جانور کی قربانی ہوتی ہے نا، اس کا ثواب زیادہ ہے نا، فربا جانور کا قربانی ہے نا۔ شیطان کا باپ نفس ہے۔ کسی سے ہم کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھ لوں، کیا کریں؟ شیطان نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ تو شیطان سے پہلے کون شیطان تھا جس نے اس کو مردود کیا؟ یہ اس کا نفس تھا۔ قرآن پاک میں 5 نفس ہیں۔ پہلا نفس، اور نفس کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام معصوم کیا فرما رہے ہیں 13واں پارہ، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بتلاتا۔ کیوں؟ اب آگے آ گیا پہلا نفس، إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، اس لیے بیٹا ٹکرا رہے ہو اب اسی سے۔ نفس جس کا امام ہوتا ہے اس کا نیچا مقام ہوتا ہے، عشق جس کا امام ہوتا ہے اونچا اس کا مقام ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف کی طرف اشارہ ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو تواضع اختیار کرے گا، عاجزی انکساری اختیار کرے گا، معاف کرنے میں پہل کرے گا، خاندان کو جوڑنے کی فکر کرے گا، اپنا حق مظاہرے کی جدید حدیث پاک مشکات شریف کی شرح اردو میں ہے، 4 جلد میں ادب کے بیان میں لکھا ہے کہ مرد وہ ہے جو اپنا حق چھوڑ دے، دوسرے کا حق ادا کرے۔ کتنے جھگڑے اس جملے سے ہی ختم ہو جاتے ہیں، کتنے قتل خون اسی سے بات سے ختم ہو جاتے ہیں، اور اللہ اسے عزت عطا فرمائیں گے، اللہ اسے رفتیں بلندیاں عطا فرمائیں گے۔ اپنی نظر میں وہ چھوٹا ہوگا، حدیث پاک، دوسرے کی نظر میں بڑا ہوگا۔ من تکبر وضعہ اللہ، اکڑ، حق بات نہ ماننا، بطر الحق غمت الناس، حدیث پاک، حق بات قبول نہ کرنا، کسی انسان کو حقیر سمجھنا، اللہ اسے پستی میں گرا دیتے ہیں۔ اپنی نظر میں بڑا ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالی لوگوں کی نظروں میں اسے سور اور کتے سے بھی گرا دیتے ہیں۔ تو یہ پہلا نفس ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، قرآن پاک اللہ نے جز بنا دیا، وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو پاک اور بری نہیں بدلاتا۔ آج کس کی ہمت ہے؟ اور پھر معصوم نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک چپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما، پلک چپکنے کی دیر تک بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا، حافظ ڈاکٹر شفقت چھوٹے بھائی اور ہم نے 40-42 سال پہلے حدیث پاک سنی تھی یہ دعا، وہ مجھے دیکھے میں انہیں دیکھوں کہ پلک چپکنے کی دیر میں کیا گناہ ہو سکتا ہے، لیکن حدیث پاک ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے، اب سمجھ میں آ گیا۔ موبائل، لیپ ٹاپ، ایسے کیا فلم دیکھ رہا ہے گندی، ایسے کیا فزکس کی کتاب سامنے، فزکس کی کتاب پڑھ رہا ہے، ایسے کیا گندگی آ گئی، اس میں کتنے گناہ، جیسے 2 دن سے کل جمعے میں بھی اور رات میں بھی، اس سے پہلے بھی گنایا کہ عید کے دن دعوت ہوتی ہے، اس کے اندر گناہ کبیرہ کتنا کرتے ہیں۔ اگر ہم قرآن پاک حدیث پاک کی بات نہیں مانتے، جو ویسے مانتے ہیں زبان پر، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک پر زبان پر خربوں گناہ یقین ہے، اس سے بھی زیادہ احادیث مبارکہ بھی اس سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ قرآن پاک حدیث پاک پر اعتماد ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں لیکن زبان پر ہے۔ اور حضرت میں کرتے تھے نا کہ دیکھو مجھے بھائی، یہ ایک بالش نیچے آ جائے نا، یہ دل، بات کام بن گیا۔ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، یہ دعوتوں میں کیا ہوتا ہے، 2 بیٹھ گئے کیا ہوتا ہے، الغیبت اشد من الزنا، زنا سے اشد ہے۔ کسی مولانا سے ہم کہیں کہ مولانا صاحب زنا کے پر توبہ نہ کریں تو کیا عذاب ہے، وہ لکھ کر دیں گے، حدیث پاک کی قرآن پاک میں کیا ہے لکھ کر دیں گے،
وہ لکھ کر دے، پھر سوچیں کہ الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بھی اشد ہے غیبت. اور کیسے کر رہے ہیں ہم لوگ؟ جو گناہ کو گناہ نہیں سمجھا. جو گناہ کو گناہ سمجھے گا اللہ سے معافی مانگے گا اور اس گناہ کو چھوڑنے کی فکر کرے. اس لیے یزکیم اصلاح کرانا فرض ہے، اپنا تزکیہ کرانا فرض ہے. تزکیہ کوئی تیسرا کرے گا، خود نہیں کر سکتا. جیل میں 8 قیدی ہیں، ضمانت 8 میں سے کوئی نہیں دے سکتا، باہر والا دے گا. میں نفس کا قیدی ہوں. یہ پہلا نفس جو میں نے عرض کیا نا، خدا کی قسم 1 گھنٹہ بھی مل جائے نا بیان پورا نہیں ہوگا نفس کے بارے میں. یہ شیطان کا باپ ہے نفس، جس نے اس کو مردود کیا، چڑھایا اس کو، تکبر کرایا. حسد اور بدگمانی اور غیبت کیسے گناہ ہے یہ جو تکبر ہے نا، اس کی شاخ ہے، برانچ ہے غصہ حرام. غیبت، بدگمانی، بہتان، حسد، بغض، کینہ، سب اس کی برانچ ہے تکبر کی. اور شیطان مردود ہوا تکبر سے، اور تکبر ہوا حسد اور بدگمانی سے. آج کتنے خاندان ہیں جو جھگڑے ہوئے، سب بھائی بھائی سے جھگڑا کیا ہوا ہے، باپ پر کیس کیا ہوا ہے، ماں پر کیس کیا ہوا ہے. ایسے نہیں کہتا، ایسے سنی سنائی بات بھی نہیں کرتا. الحمدللہ جو میرے پاس ای میل، خط اور ٹیلی فون، اس کے ذریعے آج بھائی کے گھر نہیں جا سکتا. دوست آ سکتا ہے، بہن نہیں آ سکتی، دوست کی سہیلی آ سکتی ہے، یعنی بیوی آ سکتی ہے. باپ نہیں آ سکتا گھر کے اندر. کیوں آپ نے مجھے ڈانٹا؟ آپ کو پتا نہیں میں بڑی پوسٹ کا ہوں. جن کی دعاؤں کی برکت سے آج میں یہاں بیٹھا ہوں، ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے. اگر گولڈ نہ ہو تو اس پر ڈیزائن کیسے بنے گا؟ اگر گولڈ بار نہ ہو تو ڈیزائن کیسے بنے گا؟ نگ کیسے لگیں گے؟ ماں باپ کی وجہ سے تو ہمارا وجود ہے. جھکنے کے لیے تیار نہیں. تکبر میری غلطی تھوڑی ہے. ساس سسر سے جھگڑے، حالانکہ ساس سسر کے لیے قرآن پاک کی تفسیر کیا ہے؟ جب مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے نکاح میں، تساءلون به والارحام، یہ پڑھا جاتا ہے نکاح میں، خطبے میں، مسنون خطبے میں. باقی کوئی بھی پڑھ لے، لیکن مسنون سنت کے مطابق خطبے میں یہ آیت مبارکہ آتی ہے. اور اس کی تفسیر روح المعانی میں ہے. تفسیر روح المعانی کہ ارحام کا مطلب کیا ہے؟ الاقرباء من جہت النساء والاقرباء من جہت النسب. اے نوجوان، ابھی آپ نے ہاں کہا ہے نکاح میں، ساس سسر آپ کے ماں باپ ہو گئے. جی بیٹی نکاح ہو گیا ہے، سب کو مبارکباد دیتے ہیں. میں گھر آ رہا ہوں، آج کے بعد ہم تو ہیں، آج کے بعد آپ کے ساس سسر آپ کے ماں باپ ہیں. خدا کی قسم اس پہ ہی عمل ہو جائے، فیملی کورٹس نہیں رہیں گے. یہ طلاق کا طلاق، اور حدیث پاک ہے، قیامت کی نشانیاں، قرب قیامت کی طلاق عام ہو جائے گی، شراب عام ہو جائے گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ نہیں کیا، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. بابا وہاں، دوست یہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی اشارہ نہیں فرمایا، لیکن سمجھانے کے لیے، ہاشم صاحب سمجھانے کے لیے کہ بیوی یہاں، ماں وہاں. چاہے آہار لگے، چاہے ان کو سسکتا ہوا چھوڑ دیں، چاہے اولڈ ہاؤس میں داخل کرا دیں. آ نہیں سکتے گھر میں، کیونکہ میرے بابا لنگی پہنتے ہیں اور چپل پہنتے ہیں، ہوکا پیتے ہیں، اور میرے دوست اور ایٹیکیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں. اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب ہم نے خریدا ہوا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. صرف موبائل اور ویڈیو گیم، کارٹون اور گندی فلموں میں لگے رہو، فیس بک، یوٹیوب میں. رات کو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمیں پتا تھا، مجھے پتا تھا یہ حدیث پاک کہ والدین کو ستانے والے کو موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اس کو عذاب نہ مل جائے. مجھے پتا تھا، شیخ العرب العجب نے سکھایا. مجھے پتا تھا کہ بابا کا کس وقت کیا حق ادا کرنا ہے. مجھے پتا تھا ماں کا کس وقت کیا حق ادا کرنا ہے. آج کتنے لوگ ہیں یہ قربانی تو کر لیتے ہیں، لیکن نفس موٹا تازہ ہے گناہوں کی وجہ سے. اس نفس کی قربانی کا آج دن ہے. یہ قربانی تو سال میں ایک بار ہے، اور نفس کی قربانی دن میں بار بار ہے. مجاہدہ ہے اس کے اندر، والذین جاہدوا فینا کا مجاہدہ ہے. اس میں ثواب مل رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، اور پتہ چل رہا ہے اتنا ثواب ملے گا جو ہمیں نہیں پتا کتنا ملے گا. تھوڑا بہت پتا ہے کہ جتنے بار ہیں اتنا ملے گا، یہ کتنا ہے یہ پتا نہیں. یہ سب کرنے کے لیے نفس کی حرام خواہشات کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، عاجزی انکسار کے لیے تیار نہیں ہے. اور کچھ خواہشات ایسی ہیں، اللہ کرے میرے دل میں یہ بات اتر جائے. شیخ العرب العجم کا جملہ سن لیجئے گا. کچھ حرام خواہشات ایسی ہیں جو اولاد سے بڑھ کر ہیں. کچھ حرام خواہشات ایسی ہیں جو اولاد سے بڑھ کر ہیں. کتنے اولاد کو بیچ دیتے ہیں. پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، کتنی اتنی خواہشات ہیں جو اولاد سے بڑھ کر ہیں. اس حرام خواہشات کا ذبح کر دیا، قربانی کر دی. اس کا ثواب کتنا ہے؟ اور روز کا معاملہ ہے. ایک ہی کافی دلیل دیتا ہوں. بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر لڑکی سے کہا بھاگ گئے، ٹھیک. اس سے ایک بھاری بات بتاتا ہوں.
وہ بھاری بات بتاتا ہوں، چاہے کسی کو یقین آئے نہ آئے، میں حق بات بتاتا ہوں اللہ کے کرم سے. 2 دن کے معصوم بچے کو، 2 مہینے نہیں کہہ رہا، 2 سال نہیں کہہ رہا، 2 دن کے معصوم بچے کو ماں ہاسپٹل میں چھوڑ کر بھاگ گئی. موبائل حرام کا چسکا لگا ہوا ہے، حلال کو چھوڑ دیا اس نے، نہ خلا نہ طلاق. تو یہ خواہش اس کی اولاد سے بڑھ کر ہوئی نا. تو اس کو ذبح کرنا کہ نامحرم کو دیکھنا، بخاری شریف کی حدیث واقع زنا العین نظر بازی آنکھوں کا زنا ہے. تو یہ ثواب جو خواہشات اولاد سے بڑھ کر حرام. اولاد تڑپ رہی ہے، یہ فلموں میں لگا ہے. اولاد تڑپ رہی ہے، شراب خانے میں بیٹھا ہوا ہے. اولاد تڑپ رہی ہے، یہ جوا خانے میں بیٹھا ہوا ہے. اور اولاد کی محبت میں، بیوی کی محبت میں، ماں باپ کی محبت میں حرام کھا رہا ہے. رشوت، ملاوٹ، دھوکہ، وراثت نہ دینا، یہ قربانی کر لی. ہاں، اور ابھی اس وقت یہ بیان نہیں. 1 کروڑ کا جانور، شرک خفی، ریا، فوٹوگرافی، ناچ گانا، بے حیائی، عریانی، فحاشی. اے ابو بکر، کالی رات، کالا پتھر، کالی چونٹی پتا چلے گا؟ نبی صلی اللہ تعالی وسلم پتا تو نہیں چلے گا. اے ابو بکر، میری امت میں شرک خفی، ریا اس طرح داخل ہو جائے گا. یہ منگنی کیا ہے؟ یہ امایوں کیا ہے؟ یہ مہندی کیا ہے؟ یہ بینکیوٹ ہال کیا ہے؟ یہ اتنے خرچے کرنا، اتنے دعوتیں کرنا اور جیز کو دکھانا. حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دوستوں حدیث پاک ہے کہ نظر جو لگتی ہے، بد نظر، یہ حق ہے. یہ نظر لگنا حق ہے. درخت جھلس جاتے ہیں، بچے کے پیٹ خراب، بڑے کا طبیعت ناساز ہو جاتی ہے. حق ہے. بری نظر آپ مانتے ہو، فکیف نظر العارفین، اچھی نظر کیوں نہیں مانتے ہو؟ 1 نمبر 2، بیٹی کو چھپا کر دیا، شادی سے چند دن پہلے تک چھپا کر دیا کہ نظر نہ لگے. اب جہیز دکھا رہے ہو، 2 جوڑے آ گئے چھپاڑ کے، سورا گھر کی دعوت کر دی خاندان کی. جناب یہ دعوت کدھر لکھی ہے؟ یہ دعوت اب تم دکھا کیوں رہے ہو بیٹی کو؟ یا اس وقت بیٹی نہیں تھی، اب بیٹی نہیں ہے. ریا، یہ جانور اتنے مہنگے لینا. ہمارے ایک دوست یہاں موجود ہیں، وہ ایک باڑے میں گئے تھے کسی کام سے، تو وہاں جانور بڑے بڑے 1 کروڑ 1.5 کروڑ کے جانور. تو اسے بات چیت بھی، مجھے آ کر اس نے صبح بتایا کہ باڑے والے نے کہا کہ ہم قرضے پر دیتے ہیں، ان کو قسطوں پر دیتے ہیں جانور، اور 2 سال ہوئے ہیں اس نے مجھے اب تک قسطیں ادا نہیں کی لوگوں نے. پیسہ بہت ہے ان کے پاس، لیکن کہنے کا مقصد یہ قربانی کیسی ہے؟ یہ اس وقت جو قربانی ہوگی وہ اللہ کے لیے ہوگی تو کامیاب ہے، اور ریا کے لیے ہوگی تو اللہ فرمائیں گے جاؤ، جس سے تم نے جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا اسے ثواب لو. حضرت شاہ بڑک صاحب میرے دادا شیخ، کسی نے کہا آپ بزرگان دین اتنا گناہوں پر فرماتے ہیں، ایک گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ گر گرفتار صفات بدشدی، ہم چون دوزخ مذاب سرمدی. اے میرے بھائی، 100 میں سے 99 گناہ اگر میں نے چھوڑ دیے ہیں، ایک گناہ میں بھی اگر میں مبتلا ہوں، دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میری ذات خود دوزخ ہوگی. کانٹے 100 لگے ہوئے ہیں. حافظ ڈاکٹر شفقت صاحب 99 کانٹے نکال دیں، ایک رہنے دیں، نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، پھر گناہ کا کانٹا. پھر انہوں نے سوال کیا تھا ایک گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یہ بچپن سے آپ اور ہم حدیث پاک سنتے ہوئے آ رہے ہیں. میں مختصر کروں گا، ٹائم مختصر وقت ہے. کیوں سخاوت کی تھی؟ اللہ آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہو، سخی کہلائے جاؤ، کہلائے گئے، منہ کے بل گھسیٹ کے دوزخ میں لے جاؤ. کیوں کرت کی؟ کیوں بیان کیا؟ اللہ آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہو، میں خطیب کہلائے جاؤں، قاری کہلائے جاؤں. تو کہلائے گئے، تمہارے بیان کی تعریف ہو گئی، تم نے اسی لیے کیا تھا، اب جاؤ منہ کے گل بس گھسیٹ کے لے جاؤ. کیوں شہید ہوئے؟ اللہ آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہو، شہید کہلاؤں، غازی کہلاؤں، کہلائے گئے، دوزخ میں لے جاؤ. فرماتے تھے دوستوں اور بزرگوں، ایک ہی تو گناہ تھا ریا کا، اور پھر بڑے بڑے ٹینٹ لگانا، لائٹنگ اس میں کرنا، اور جانور ہے گھر کے باہر اچھا بندھا ہوا ہے، کوئی آ جائے تو منع تو نہیں ہے، اس کو منع نہیں ہے کوئی بھی، لیکن مہنگا جانور لے کے اس کے لیے ٹینٹ مہنگے لگانا، 1-1 لاکھ روپے کا رینٹ کرایہ بھرنا، اور پھر فوٹوگرافی، پہ لڑکیاں مرد عورت مل کر پہ چائے، پھر اس کو دکھانے کے لیے کاجو کھلائے جا رہے ہیں. اخلاص جو ہے دین کے اندر ہے. اخلاص کا مطلب اے خلاص، یعنی صرف اللہ کے لیے جو عمل کیا جائے. یہ گوشت کھانے کا نہیں ہے، یہ منع نہیں ہے گوشت کھانا. یہ جو ہے ایک مظہر صاحب دامت برکاتہم سے بہت برس پہلے کسی نے کہا کہ ڈیفنس سے آئے تھے کہ یا کلفٹن سے، کہ آج امام صاحب نے ہمارا بیڑا غرق کر دیا جمعے کے دن، کل جو یہ جمعہ نہیں پرانی بات بتا رہا ہوں. کیا کہا امام صاحب نے یہ کہا کہ جتنے نصاب والے ہیں
سب پر ایک قربانی ہے. تو فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ تو 1000 سالوں سے پہلے کی بات ہے. یہ کہ ہمارے گھر میں 8 نصاب 8 قربانیاں ہوں گی. محمد صاحب نے ہاں 8 ہوگی. کہ ہمارے پر 8 قربانیاں لگتی ہی نہیں ہیں. کہ کیسے؟ کہ ہمارا فریزر کا سائز چھوٹا ہے. اب فریزر کے حساب سے بھی قربانیاں ہو رہی ہیں تو کہاں جائیں گے بھائی؟ تو جلدی جلدی چند احادیث مبارکہ کا سنا دیتا ہوں تاکہ اس ثواب کی بھی فکر کریں. طلاقوں کے کتنے کیسز ہیں, کتنے خاندان میں جھگڑے ہیں. ہر ایک کہتا ہے میری بیٹی صحیح ہے, وہ کہتا ہے میرا بیٹا صحیح ہے. قسم بھی کھا لیں گے. قرآن پاک کی قسم جائز ہی نہیں ہے, ماں باپ کی قسم جائز ہی نہیں ہے. ایک اللہ کی قسم کھا سکتے شرعی عذر میں, جھوٹ بول کر نہیں. بڑا گناہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے, کہے ظالم تو چوری کرتے ہو؟ کہنے لگا خدا کی قسم میں چوری نہیں کر رہا. فرمایا میرے اللہ کی قسم سچی ہے, جاؤ چھٹی. اور یہاں ذرا سی بات پر اللہ کی قسم, اور اللہ کی قسم کھانی ہے شرعی عذر میں. اب جوڑنے کی بجائے توڑنے والے یہ جو گروپ بنے ہوئے ہیں نا, 18 دن میں طلاق ہوئی ہے گروپ میں. عیب چھپانے حدیث پاک میں اللہ ہمارے عیب چھپائیں گے جب ہم چاہیں گے, اور جو عیب کھولے گا یہاں تو جب ہم چاہیں گے. ہمارے توبہ کرنے کے بارے میں رات بھی مضمون تھا, ایسا مضمون تھا کہ مزہ آ جائے گا. کہ بادل جب آتے ہیں نا تو سورج چھپ جاتا ہے, اور جس بادل میں پانی ہوتا ہے وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا, بارش آ جاتی ہے. جب بارش آ جاتی ہے تو ہوائیں اس بادلوں کو ہکا کر لے جاتی ہیں اور سورج چمکنے لگتا ہے. میں اپنی بات کرتا ہوں, میرے گناہوں نے اللہ کے قرب کے سورج کو چھپایا ہوا ہے, اور اللہ سے معافی مانگوں, روؤں اللہ تعالیٰ سے, تو یہ آنسو جو ہے نا گناہوں کے بادلوں کو ہٹا دیں گے, اور کل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا سورج طلوع ہو جائے گا. اب کوئی کہہ کہ رونا نہیں آتا تو حدیث پاک ہے ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا, رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو. اب آج کون سا نمبر لینا ہے؟ قربانی کا نمبر تو لے لیا, لیکن ماں نہیں آ سکتی ہے نا, کیونکہ بیوی کو پسند نہیں ہے ماں. اللہ معاف فرمائے. پھر میں نے بتا رہا ہوں حدیث پاک کہ حدیث پاک ہے قرب قیامت میں ماں دور ہوگی بیوی قریب ہوگی. ہر ایک کا کھانا اللہ نے بنایا قرآن پاک میں, احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہر ایک کا معاملہ ہے. جیسے قرآن پاک میں ماں باپ کے بارے میں تو بیوی کے بارے میں بھی ہے, عورتوں کے بارے میں بھی ہے. اور جیسے احادیث مبارکہ میں ماں باپ کے بارے میں ایک حدیث پاک تھوڑی ہے, اسی طرح بیوی کے بارے میں بھی ہے. اب کیا کس وقت کرنا ہے؟ جیسے ہمارے حضرت نے سنایا کہ دیکھو جھگڑا نہیں کرنا. گھر میں آئے, بیوی نے کہا میری بات سنو, تمہاری ماں نے یہ کر دیا, ابھی فیصلہ کرو. کہ آپ فکر مت کریں, بے فکر رہیں آپ, ابھی جا کے اماں سے بات کرتا ہوں. اماں کے پاس السلام علیکم, مما جی کیا حال ہے, خیریت سے, موسم کیسا ہے؟ تو بات کر لی, جھوٹ کا ہوا. ادھر اماں نے بلا دیا, یہاں آؤ, کل منہ ایسی ہے, ابھی فارغ کر دیں, یہ کر دیں. اماں آپ فکر کیوں کر دی, ابھی جا کے بات کرتا ہوں. وہاں جا کر کیا حال ہے, خیریت سے, کیا پکایا آج؟ کہ آپ کا بھیجا پکایا. اب کرنا کیا ہے علماء بتائیں گے. کیا ماں کی آہ لے گا؟ فرمایا کہ اگر بیوی کی سائڈ لیتا ہے تو ماں کی آہ لگتی ہے, ماں کی سائڈ لیتا ہے تو بیوی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا الرحمن فصل خبیرہ, جنت کا مزہ لینا ہے وہ تو وہاں ہے, اس کا کچھ حصہ یہاں بھی ہے کہ کس طرح گھر کو لے کر چلنا ہے, کس طرح ماں کا دل خوش کرنا ہے. ہم جب گھر میں داخل ہوئے ہمیں تو نہیں معلوم پیچھے کیا ہوا, لیکن گھر میں VCR ٹیلی ویژن چل رہے ہیں, وہاں پر تو قرآن پاک کی تفسیر اور حدیث پاک اور کوئی بیان اور کوئی یہ تو نہیں لگتا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, کامل ایمان اس کا جس کے اخلاق اچھے ہیں. اب جو غلطی بھائی کی ہے ٹھیک ہے, لیکن حدیث پاک ہے بڑا بھائی مثل والد کے ہیں. ایک شخص نے عرض کیا والد صاحب کے ظلم بتائیں, میں اپنے والد صاحب سے بدلہ لینا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگرچہ وہ ظلم کریں, انتقام لینا جائز نہیں ہے. انتقام لینا جائز نہیں ہے. آپ اور ہم قرآن پاک کا سے بڑھ کر کیا ہے, اور قرآن پاک میں ہی تو اللہ بار بار فرما رہے میری مانو, میرے نبی کی مانو. اف تک نہیں کہہ سکتے والدین کے سامنے, بیٹا یہ جانور آج یہ کل ذبح ہوگا, آج ابا آپ کو کیا پتا. ہم IT کے لوگ ہیں, IT کا مطلب انکم ٹیکس, ہم تو انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں کہیں گے, انکم ٹیکس کہیں گے. یہ عقل کام نہیں آئے گی. غور سے سننا میرے دوستوں اور ساتھیوں, عقل سے عقل نہیں ملتی, اللہ کے فضل سے عقل ملتی ہے. کام بنتا ہے فضل سے. اختر فضل کا آسرا لگایا, ماں باپ کے سامنے جھکنا. ہمارا تو بابا چلے گئے, اماں چلے گئے, حافظ ڈاکٹر شفقت نانا بھی دادا بھی,
اور داماد نے بابا کی آخری سانس تک سب نے خدمت کی، لیکن ان دونوں نے وومٹ ہوتا تھا اپنے ہاتھ پہ لیتے تھے، بابا ڈانٹتے تھے بابا ان کو، دادا ہے نانا ہے۔ اب یہ حافظ شفقت بھی ہنسنے ہنسانے والے، ادھر داماد صاحب بھی یہی، بابا ہنس پڑتے تھے۔ اور تمہیں برا تو نہیں لگا؟ ارے بابا برا کیا لگے گا، تمہارے اولاد کے سامنے میں نے ڈانٹ دیا، ہماری تو عزت ہے یہ۔ پرسوں بھی ایک نوجوان ڈپر کے آیا تھا، بابا نے سب کے سامنے ڈانٹ دیا، تو کیا ہو گیا بھائی؟ ایک صاحب ابھی بیٹھے ہوئے، وہ آ کے یہاں بیٹھے ہوئے تھے، بات ہی نہیں کر سک رہے تھے، ان کے والد صاحب کی طبیعت ناساز ہے، رات دن خدمت میں الحمدللہ 3 خاندان ہے میرے سامنے اس وقت، ایسی ایک تو بہت بڑی پوسٹ کا ہے لیکن بابا کے سامنے بچھا ہوا ہے، ایک کا بہت بڑا کارخانہ ہے مشہور، بابا کی خدمت میں لگا ہوا ہے ماشاءاللہ، یہاں بھی نہیں آتے۔ میں نے کہا خبردار یہاں آئے تو بابا کی حالت میں چھوڑ کر، اللہ آپ کو یہاں نہیں ملیں گے، مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، غربت سالکین کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو یہاں نہیں ملیں گے، اللہ آپ کو بابا کے پاس ملیں گے۔ یہ نوجوان کا فون آیا، وقت کم ہے تو فون پہ رو پڑا کہ آج اماں نے بہت ڈانٹا ہے مجھے، والد صاحب ان کے بہت بیمار ہیں۔ میں نے کہا بابا جی ہم سے پوچھو، ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، ہم سے پوچھو، یہ دعا پڑھو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے پالنے والے، اے رب میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے میں پالا۔ آج بابا اماں ہمارے لیے وائرس ہو گئے، ساس سسر ہمارے لیے وائرس ہو گیا، جبکہ ابھی تفسیر سنائی آپ کو کہ ساس سسر ماں باپ ہو جاتے ہیں، بدلہ بیوی کا بدلہ ساس سسر سے لے رہے ہیں۔ آپ ہمارے گھر نہیں آ سکتے، آپ نے ہمارے والد صاحب کو اس طرح کہہ دیا، جوڑو، جوڑنے والے کم ہیں، توڑنے والے زیادہ ہیں، آگ لگانے والے زیادہ ہیں، بجھانے والے کم ہیں، اور اس توڑ میں اور آگ لگانے میں یہ موبائل سب سے پہلے ہے۔ دجال کا مطلب تفہیم الفقہ میں لکھا ہے، جلد نمبر 1 مفتی محمد نعیم صاحب کی تفسیر تفہیم الفقہ میں، دجال کا مطلب ہے جھوٹا، مکار، حق بات کو غلط ملت کرنے والا۔ یہ موبائل ہے یا نہیں ہے، خود اپنے ایمانداری سے دل میں فیصلہ کر لو۔ آپ تلاوت کا وقت ہے، ذکر کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے، ساری رات کس میں گزاری ہم نے؟ یہ موقع اچھا ہے، یہ حرام خواہشات کی قربانی کرے، ماں باپ کے پیروں میں پڑ جائیں، ان کی دعائیں لیں۔ ماں باپ کی دعا سے چاہے دین چاہے دنیا دونوں میں ترقی ہوتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں سے۔ ایک ترقی تو ہوتی ہے جوتے کی، وہ بھی ترقی ہے کہ بادام پستے کی، اسلام بادام اور پستے کی ترقی سکھاتا ہے۔ کتنا وہ گھر مبارک ہوگا جس میں جا کر روٹھے ہوئے کو منا کر لے آئے۔ دوست آ سکتا ہے، بابا نہیں آ سکتا گھر میں۔ اور قرآن پاک میں اللہ کیا فرما رہے، اف تک نہیں کہنا ہے والدین کو۔ تفسیر میں سب لکھا ہوا ہے، حضرت مفتی عاشق اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر انوار البیان میں فرماتے ہیں کہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے ایسا وقت آئے تجھے بابا کے وومٹ صاف کرنا پڑے، اگلدان صاف کرنا پڑے، گندے کپڑے صاف کرنا پڑے، جھڑکیاں تمہیں دیں، ڈانٹیں تمہیں، اس وقت تم اپنے اخلاق برے نہیں کرنا۔ یہ موقع ہے کہ ان کی دعائیں لو ان کے۔ اب جو موبائل میں لگا ہوا ہے وہ کیا بابا کو فٹس پڑ رہے ہیں، بابا کے پیر کیا دبائے گا وہ آ کر، وہ کیا بابا اور اماں کے پاس بیٹھے گا، کیا بات کرے گا وہ؟ بہت حدیث مبارک کا میں لایا تھا، لیکن اب چند منٹوں میں صرف 2-3 حدیث مبارک کا بات کرتا ہوں، یہ جھگڑے ختم ہو جائیں۔ اور جھگڑے ختم کرنے میں جو پہل کرے گا اس کا نمبر زیادہ ہے۔ حق ہوتے ہوئے حق چھوڑ دیں، جنت کے وسط میں محل پائے گا وہ۔ اللہ کتنا خوش ہوں گے جس کے اخلاق اچھے۔ یہ رحم جو ہے نا، ہم کہتے ہیں بھائی رحم کرو رحم کرو، یہ رحم جو ہے عرش کا پایا پکڑ کے لٹک جائے گا قیامت کے دن۔ اے اللہ آپ کا نام رحمان ہے، اس سے میں رحم نکلا ہوں، اے اللہ اس سے جوڑ جس نے ہم سے جوڑا، اس سے توڑ جس نے ہم سے توڑا۔ اور پھر اس جھگڑے کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں نا، اس وقت بس میں نہیں ہے گنانے کے۔ بڑا گناہ غیبت کا، اس سے بڑا گناہ بہتان کا، اس سے بڑا گناہ بدگمانی کا۔ ہر وقت دماغ غیر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، دل اللہ کے لیے خالی نہیں ہوتا۔ حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ نے چلتے چلتے تلاوت کرتے تھے حضرت چہل قدمی میں، تو چلتے چلتے صفحہ نکالا اور رک کر اور کچھ لکھا اور جیب میں رکھ دیا۔ تو پھر پوچھا مفتی صاحب میں نے کیا کیا؟ کہ حضرت آپ نے کوئی بات تھی وہ لکھ لی آپ نے اور جیب میں رکھ لیا۔ فرمایا ایک بات تھی دین کی، لیکن دل اس میں مشغول ہو رہا تھا، اور دوسری طرف قرآن پاک کا معاملہ تھا یا جو بھی بات تھی، تو میں نے اپنے دل کے بوجھ کو کاغذ پہ رکھ کر اپنے دل کو، کیا عجیب جملہ ہے، اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیا۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، دل کے اندر جو غیر پھنسے ہوئے ہیں، جو لیلا، گندے خیالات، فلمیں، فیس بک، یوٹیوب، جو رات کو بیان ہوا تھا، ایک دعوت ہونے والی ہے کسی جگہ بھی،
اور کھڑے ہو کے جانور کی طرح باربیکیو ہو رہا ہے. مرد عورت ساتھ میں ہے, شرعی پردہ ہے نہیں. اب 5 منٹ میں نہیں بتا سکتا, لیکن ہر بار بتاتا ہوں قرآن پاک احادیث مبارکہ کے حساب سے کتنے بڑے گناہ ہوتے ہیں اور جھگڑے کا گناہ الگ. چشمہ دینا بس, اب 2-3 احادیث مبارکہ سنا سکتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اچھے اخلاق گناہوں کو اس طرح پگھلا دیتے ہیں جس طرح نمک کے پتھر کو پانی پگھلا دیتا ہے, اور برے اخلاق عبادت کو اس طرح خراب کرتے ہیں جس طرح سرکہ شہد کو خراب کرتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم سب میں میرا پیارا اور آخرت میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے, اور تم سب میں سب سے زیادہ مجھے برا لگنے والا اور آخرت میں سب میں سے مجھ سے زیادہ دور رہنے والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق برے ہیں. اور فرمایا کہ جو نرمی سے محروم رہا وہ ساری بھلائیوں سے محروم رہا. پچھلی بار بھی 2 لوگوں نے تصویر بنانے کی کوشش کی تھی, الحمدللہ ساتھی نے دیکھ لیا تھا. تو ہمارے ساتھی جن کو میں نے کہا تھا کہ آخر میں دیکھیں, یہاں تو سب لوگوں کو پتا ہے کہ نیا ساتھی تصویر نے کھینچنے پائے, باقی 4 منٹ صرف ہیں بس. اللہ اللہ, بہت تفصیل ہے, لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والوں سے پوچھا, تم جانتے ہو مفلس کیسا ہوتا ہے؟ تو عرض کیا گیا, ہم میں سے مفلس وہ کہلاتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری امت میں سب سے زیادہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں اور روزے اور صدقات لے کر آئے گا. میرا فرض ہے یہاں میں بیان کا ڈال دوں بیچ میں, جو جس طرح جو بھی معاملات ہیں. اور اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی, کبھی کسی پر تہمت لگائی ہوگی, کبھی کسی کا مال اڑایا ہوگا, کسی کو ناحق قتل کیا ہوگا. جیسے کنڈے کی لائٹ ہے, حرام ہے, 22 کروڑ عوام سے معافی مانگنی پڑے گی. ان حرام کام کرنے والوں کی وجہ سے دوسروں کو بل زیادہ دینا پڑتا ہے. ہر 6 مہینے کے بعد بجلی کا بل بڑھتا ہے ان لوگوں کی وجہ سے. 22 کروڑ ہوں یا 23 ہوں یا 25 ہوں, ان سے معافی مانگنی پڑے گی. کیا کہتے ہیں کہ جی گرمی زیادہ ہے. شیخ العرب والا جب فرماتے تھے دوزخ سے کم ہے. اور بغیر توبہ کے کیسے حقوق العباد معاف ہوں گے کہ الیکٹرک میں پیسے جمع کرانے پڑیں گے. سبھی جو ہے وہ کنڈے کی لائٹ لینے لگے, کتنی بڑی تعداد میں کنڈے کی لائٹ, اور جب اس کو کاٹنے آئے تو پتھراؤ, ٹائر جلانا, شیشے توڑنا, گاڑیوں کو آگ لگانا. کسی غلطی ہے کیا نہیں ہے. صرف ایک بات بتا رہا ہوں, یہ کنڈے کی حرام لائٹ 40 بلب بڑے بڑے لگے ہوئے دکانوں پر. پتا چلا وہ یہ الیکٹرک کے صاحب بتا رہے تھے, کوئی پتہ نہیں وہ کیا بولتے ہیں, سوئچ وغیرہ لگا ہوا. بڑے افسر آتے ہیں تو اس کو بدل دیتے ہیں, وہ میٹر چل رہا ہے. بڑے افسر گئے, حرام خوری کر کے, حرام کھا کر, خون میں حرام ملا کر, حرام کام کر کے خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے اے سی میں ہم سو رہے ہیں, 24 گھنٹے اے سی چل رہا ہے, اور دوسرے بیچارے جو ہے بل بھر کے ان کا کام پورا ہو رہا ہے. اسی طرح آپ حیران ہوں گے, جس زمانے میں گیس کا بل سستا تھا, گیس کی چوری اور کس نے, یہ بھی نہیں بتاؤں گا. آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائے گا, ہمارا ضرورت نہیں بتانے کی. اتنا بتا سکتا ہوں کہ کھرب پتی آدمی, لیکن چوری کی, حرام خوری کی عادت ہے. جناب جلدی سے ایک حدیث پاک رس کر لیتا ہوں بس. ان سب کو اس شخص کی نیکیاں دے دی جائیں گی, اور اگر نیکیاں ختم ہونے پر بھی ابھی اس پر کچھ حق باقی ہوگا تو دوسرے کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے, پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا. لہذا اپنی کمائی کی بھی فکر رکھو, کسی کی غیبت کر کے, کسی پر ظلم کر کے کہیں یہ گواہی تو نہیں پونجی. اور بار بار یہاں بیان ہوتا رہتا ہے, ہر جگہ ماشاءاللہ علماء بیان کرتے ہیں کہ ریت کے ذرات جتنے گناہ معافی مانگنے سے معاف. اور بس آخری حدیث پاک سنا دیتا ہوں, باقی 2 منٹ باقی ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھے تکلیف دی. سن لیجئے بھائی, بہت اہم حدیث ہے یہ. جو شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف دے اس نے مجھ کو تکلیف دی, اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی. اور جو شخص اپنے پڑوسی سے لڑا وہ مجھ سے لڑا, اور جو مجھ سے لڑا وہ اللہ تعالیٰ سے لڑا. مطلب یہ کہ پڑوسیوں سے چھوٹی چھوٹی بات میں لڑائی جھگڑا مت کرو, برداشت کرو, معاف کر دو کہ پڑوسی ہے, پڑوسی کا حق زیادہ ہے. ہماری محلے میں 2-3 دفعہ گیند گئی, اس نے نہیں دی, پھر آخری دفعہ گاڑی کے شیشے توڑ دیے. اللہ رحم فرمائے. آخری بات, وقت ہونے والا ہے, آدھا 1 منٹ باقی ہے. جس جگہ مسجد ہوتی ہے نا, آس پاس رہنے والوں کو, دور تک والوں کو پتہ نہیں کیا انوارات ہوتے ہیں. جس جگہ مدرسے ہوتے ہیں, قرآن پاک, تفاسیر, حفظ, پتہ نہیں کیا کیا, ان کے پڑوس والوں کو پتہ ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنا دور دور تک اس کے فیوز اور برکات پھیلتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں مساجد کی, مدارس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صفحے تیار کر لیجئے بھائی.
مل مل کر کھڑے ہوں گے نا تو اوپر جانے والوں کو بھی آسانی ہوگی، اور اوپر جو جانے کے راستے ہیں وہاں پر بھی کھڑے نہ رہیں ساتھی۔